اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا، جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. شیطان سے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی. شہنشاہ نے اس ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان ہے. جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا. انہوں نے پیچھے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. جب مچھلی نے باہر ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھ، تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا، وہ تو ایمان لے آیا، میرے بندے بن گئے. راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا، جس کو کمہار کہتے ہیں، گھڑے بنا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے. تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے. وہ کہنے لگا واہ، اس لیے بنایا کہ توڑ دوں؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں؟ ہاں بھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنائیے کیا کہہ رہا ہے. ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں. جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے بابرکت ذات، اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعارف کروایا ہے سب سے حسین ذات. کیونکہ جیسے ان ربکم اللہ، وہ تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ ہیک بولو، کرولی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور کرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہے. کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنا دی. ثم استوى علی العرش، پھر عرش. تو ساری مخلوق کو ذکر کیا. انسان تو ایک ڈاٹ بھی نہیں اس کائنات میں، ڈاٹ بھی نہیں. پھر آگے کہا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، پھر اس زمین آسمان کے درمیان اس نے دن اور رات کا نظام بنایا. تو رات آگے آگے چلتی ہے، دن پیچھے پیچھے چلتا ہے، یا دن آگے آگے چلتا ہے، رات پیچھے پیچھے چلتی ہے، رات آگے چلتی ہے، دن پیچھے چلتا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے اور انہیں اپنے تابع کیا. تب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی. والنجوم مسخرات بامرہ، اس لفظ کی ہیبت ہم سے پہلے لوگوں پر طاری کبھی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے جو آسمان پہ کچھ نظر آ رہا، وہ انہی کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیے. لیکن میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں، جو دیکھے جا، 97% تو نظر ہی نہیں آتا، بلیک ہولز ہیں. 3% نظر آتا ہے، وہ 3% بھی پورا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے. اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے. جھوٹ سچ 99 ذمے، میں ذرا گل کر دیتا ہوں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے، ان کو اگر صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 ٹریلین سال.
صرف گنتی کے لیے 300 ٹریلین سال چاہیے. کیسا ہے بنانے والا؟ بلا وہو الخلاق العلیم. کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ، کیسا بنانے والے. خالق کسے کہ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق. صانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے. لکڑی سے ممبر بنا دیا، یہ صانع ہے. دھاگے سے کپڑا بنا دیا، یہ صانع ہے. اینٹوں سے مسجد بنا دی، یہ صانع ہے. خالق کسے کہیں؟ جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دیا. کوئی لکڑی کا ایک تنکا نہ تھا اور جنگل بنا دیے. پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیے. پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے. زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا گیند بچھا دیا. خالق کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے، اسے کہتے ہیں خالق. تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہہ سکتے ہیں. بنانے والا، ممبر بنایا، ریس کورٹ بنا دیا. خالق کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا. العلیم، ساری مخلوق پر نظر، سب کو جاننے والا. بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، خالق. الباری، پھر اس میں روح ڈالنے والا، الباری. پھر المصور، تصویر بنانے والا، المصور. پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا. یہ کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن تھا، اس سے ساری بناتا چلا گیا. پہاڑوں کی شکل تھی، پہاڑ میں شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، انسان بھی تھا، مور بھی تھا، چوہا بھی تھا، بلی بھی تھی. تو ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ بناتے گئے. البدیع، بدیع کسے کہیں؟ بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا کرتے. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد. وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی کی مدد کے سب کی. المصور، مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو. صرف یہ نہیں کہ یہ 700 کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی. رب ذوالجلال کی قسم، ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک چڑیا دوسری چڑیا سے نہیں ملتی، ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا. المصور، اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس. چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے، یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر، اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملا. ہمارے پاس 7 رنگ ہیں، ان سے ہم رنگ بناتے ہیں، آگے بڑھاتے. میں اس پہ قربان جاؤں کہ 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے. کیا ایک ساؤنڈ باکس ہے اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے. 2 پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا. اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مولی طارق جمیل آ رہا ہے، یہ بابر آ رہا ہے، اب اندھیرے میں دیکھ کے کہہ دیتے یہ چال دوسرے سے نہیں ملتی. المصور، کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے، شکلوں کے. شیر، ہاتھی، چیتے تو بڑے بڑے ہیں، ایک چیونٹی اللہ کی قسم دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا. المصور. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے خوبصورت پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا تھا. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، عادت ڈالو اللہ کہنے کی. اللہ. جب تم کہتے ہو یا خدا
تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ 2 سیکنڈ کی، یا اللہ 2 سیکنڈ، لیکن اس 2 سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علی، یا حسیب، یا مقیت، یا جلیل، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا واسع، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا مقیت، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا محسی، یا ودود، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا طواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان. 1.5 منٹ لگا مجھے یہ سارے اللہ کے ناموں سے پکارتے ہوئے. اب تم کہتے ہو یا اللہ، 2 سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے اسے پکار دیا. یا اللہ، عرش ہل جاتا ہے، 7واں آسمان کانپ اٹھتے ہیں. یا اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے. جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے. پھر کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین. یہاں اپنے رب ہونے کا تعارف کر رہا ہے کہ بڑی برکتوں والا ہے، کل کائنات کا رب، پالنے والا. کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے. ذلیل کرنے والے کو عزت دینا سیکھو، برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا سیکھو، دھکے دینے والے کو سہارا دینا سیکھو. ایک دفعہ کرو تو صحیح. جیسے آج یوسف کا نام گونج رہا ہے، آنے والی تاریخ میں تمہارا نام گونجے گا. تھوڑا سا وہ قصہ سنا تھا. کب نکالا یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے. چھوٹے سے بچے، 8-9 سال 10 سال عمر، اور جو ہی باہر نکلے تو مارنا شروع کیا. ہائے 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 ہائے. جب کبھی خیال آتا ہے دل پھٹتا ہے کہ ہائے، معصوم پھول جیسا، کائنات کے حسین ترین
ایسا حسین کوئی نہیں پیدا ہوا. ایک اور اضافہ بھی سنا دو, مردوں میں یوسف جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا, اور عورتوں میں حوا جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا. حوا سب سے حسین. ماں جی ابا جی پتہ ہے 130 فٹ کا تھا, 130 فٹ. اما جی بھی 130, ابا جی بھی. ایسا سی گھس کے 5 فٹ دے ہو, اور ابھی قیامت کے قریب اور تھوڑے ہوں. پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ پھر دوبارہ 130 فٹ کا قد عطا فرمائے گا. مرد بھی عورت بھی 130 فٹ کی جوانی دے گا. کیا مارا ہے بھائی کو, اور جب کنویں میں پھینکنے لگے تو یوں ہاتھ پڑ گئے منڈیر پر یوسف علیہ السلام کے, تو انہیں ایسے وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارا, زور سے مارا, اور تڑپ کے ہاتھ چھوڑے اور گرے. جبریل نے سنبھل نیچے اتر کے سنبھالا, اٹھایا, پھر باہر نکلے, پھر فروخت ہوئے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. ایسا چپ ہوئے کہ بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں, میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. چپ. منڈی میں بکھے, مصر کی زلیخا کے گھر پہنچے, جوان ہوئے. بہت بڑا امتحان آیا, پار نکلے. بتا کہ پھر کیا کیا زلیخا نے؟ الزام کو ٹھوک دیا, اور پیچھے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا اعلان کر رہا تھا, هذا جزاء من خان سیدہ, یہ جزا ہے اس نوکر کی جو اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرے. برداشت کیا. پھر 9 سال جیل کاٹی, برداشت کیا. ایک خواب کے ذریعے سے تخت پہ بٹھایا اور بھائیوں کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا. یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے, ایسے چرانے کھولتے تھے, کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے, تو نقاب ہوتا تھا. جب بھائی آئے تو فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا, انہوں نے نہیں پہچانا. ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی دفعہ ہو نا تو فَاتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ, تو اپنے بھائی کو لے کر آنا, من ابیکم, جو تمہارا ہے نا ستیلا بھائی, اس کو لے کے آنا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر وہ نہ آیا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. بیچ ایک بات اور بتاؤں, صبر یوسف. 9 سال کی قید کوئی آسان نہیں. بادشاہ کو خواب آتا ہے, خواب کی تعبیر ان کے ایک ساتھی کو یاد آتی ہے کہ یوسف نے خواب کی تعبیر, تو یوسف کہتے دفع ہو جا, مجھے قید کرتے ہو, میں تمہیں تعبیریں بتاؤں. جو نہیں بتاتا. یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ, جو ایک بشری تقاضا ہے. میں نہیں بتاتا. یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں دی, تعبیر بھی, تدبیر بھی, تبشیر بھی. عبر ودبر وبشر. سبحان. دشمن کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی یہ خواب بڑا اچھا خواب ہے, یہ اس کی تعبیر ہے. 7 سال زراعت کر لو, پھر 7 سال قحط آئے گا, پھر 7 سال کے بعد دوبارہ بارش ہوگی, پھر غلہ ہوگا. یہ سب کچھ دشمن کو بتایا. پھر بادشاہ نے کہا اسے لے کر آؤ. وزارت میں لے گئی, بھائی آگے گئے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو غلہ ختم, نہیں مل سکتا, بنیامین کو بھیجو. وہ آئے, ان کو اللہ کہا میں تیرا بھائی ہوں, تجھے پتا ہے ایک میں یوسف ہوں. انہوں نے پہچان لیا, جاتے ہوئے ان کو روک لیا. پھر بھائی گئے, ان ابنک سرق, تیرے بیٹے نے چوری کر لی. ایسے سخت دل تھے, یہ نہیں کہنے لگے ان اخانا سرق, ہمارے بھائی نے چوری, کہنے تیرے بیٹے نے چوری کی. ایسے سخت دل تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا. چونکہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں, اجازت نہیں یوسف کو اپنا آپ بتانے کی کہ اے مصر کے گورنر, ہم نبیوں کے اولاد ہیں, ہم چوری نہیں کیا کرتے. میرے دادا کو آگ میں جلایا گیا, میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا. اسماعیل علیہ السلام چاچے کو, تائے کو باپ بتایا, اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے, میں رو رو اندھا ہو گیا, تیری مہربانی میرا بیٹا واپس کر. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اللہ کی بارگاہ, اور اللہ سے اجازت چاہیے کہ یا اللہ اب مجھے اجازت دے دے, میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں. تو اللہ کر. تو اب بھائی آئے 40 سال کا ظلم و ستم سامنے رکھنا, اور آگے جو اب یوسف علیہ السلام نے بولا ہے وہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں. 40 سال کا ظلم و ستم سہا بھائیوں کی وجہ سے. اب بھائی سامنے آئے تو ایسے یوں نقاب اٹھایا اور ایک جملہ بولا, میں قربان جاؤں, هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون.
پہلے میں وہ سناؤں جو یہاں کہنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو، جو کہنا چاہیے تھا یہاں. 40 سال کی زیادتیاں سامنے ہیں، اب یوسف علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون. یہ جملہ بنتا ہے کہ آ گئے ہو نا میرے پاس ذلیل ہو کر، تمہیں پتا ہے نا تم نے میرے اوپر میرے بھائی پہ کیا کیا ظلم اٹھائے. یہ جملہ بنتا ہے یہاں. لیکن قربان جاؤں حسن یوسف، خلق یوسف، کہتے ہیں حل علمتم. آپ کو تو میرے خیال میں یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات ہی بڑی معمولی تھی، اور معمولی بات تو یاد ہی نہیں رہتی. واہ یوسف میں تیرے قربان. حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں. میں کہوں بھائی نہیں بٹ صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ آپ کو پتہ چلا میں کہاں بولتا ہوں جہاں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ رانجھا صاحب کو پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں. آپ کو پتہ چلا حضرت جی مولانا صاحب آپ کو پتہ چلا. یہ ہمارا اردو محاورہ ہے، عربی میں حل ہے. حل سبحان. یہاں حل نہیں آنا چاہیے، قد آنا چاہیے تھا. کہنے لگے حل علمتم، وہ آپ کو پتہ چلا. آپ کو پتہ چلا کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنہیں تلوار کے قبضے انگلیوں پر مارے تھے. آپ کو پتہ چلا. لیکن آپ کو تو غالباً یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ معاملہ ہی بڑا چھوٹا سا تھا، ایویں معمولی سا واقعہ تھا. ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. اگر اس سے کوئی کمزور لفظ ہوتا تو یوسف وہ استعمال کرتے ہیں.